اچھا جی، تو آج کی گفتگو میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جو میرا مطلب ہے ہزاروں سال سے لوگوں کو متوجہ کرتا آیا ہے۔ بالکل۔ قدیم مصر، ممی بنانا اور موت کے بعد زندگی کے بارے میں ان کے جو کافی پیچیدہ سے عقائد تھے۔ جی اور یہ ساری معلومات ہم لے رہے ہیں ہسٹورک مسٹریز کے ایک مضمون سے۔ بالکل، اور آج مقصد صرف یہ نہیں کہ اچھا ممی کیسے بنتی تھی، سٹیپ 1 سٹیپ 2، ہاں، صرف ترکیب نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ اتنی محنت، اتنی تفصیل اور اکثر تو بہت مہنگی بھی ہوتی تھی یہ کوشش۔ تو یہ ہمیں خود ان مصریوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ ان کی یہ جو شدید خواہش تھی نا کہ موت بس ایک وقفہ ہو، اینڈ نہ ہو، صحیح، یہ ان کی پوری تہذیب میں نظر آتی ہے میرے خیال میں۔ بالکل۔ اور دیکھیں آج کل تو جدید ٹیکنالوجی بھی اس میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ جی مضمون میں ورچوئل ان ریپنگ کا ذکر ہے، یعنی ممی کو کھولے بغیر ہی اندر جھانک لینا۔ ہاں، یہ تو کمال کی چیز ہے نا کہ کیسے 21ویں صدی کی سائنس ہزاروں سال پرانے راز کھول رہی ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ممی بناتے کیوں تھے؟ اصل مقصد کیا تھا؟ صرف جسم بچانا تھا؟ نہیں، صرف جسم بچانا نہیں تھا، یہ تو ان کے پورے روحانی آپ کہہ لیں عقیدے کی بنیاد تھی۔ اچھا، دیکھیں مصریوں کا ماننا تھا کہ روح کے نا کئی حصے ہوتے ہیں، ان میں 2 بہت اہم تھے، کا اور با۔ کا اور با یہ کیا تھے؟ کا کو آپ سمجھ لیں زندگی کی جو اصل توانائی ہوتی ہے، لائف فورس، وہ پیدائش کے ساتھ ہی مل جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور با جو تھی وہ شخصیت کے زیادہ قریب تھی، انفرادیت، وہ حصہ جو مرنے کے بعد حرکت کر سکتا تھا، ادھر ادھر جا سکتا تھا۔ تو پھر جسم بچانا کیوں ضروری تھا؟ با تو حرکت کر سکتی تھی۔ ہاں، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ با کو ہر رات آرام کرنے کے لیے، ریچارج ہونے کے لیے واپس جسمانی وجود میں آنا پڑتا تھا۔ اوہ، اچھا۔ جی، اور کا بھی جسم کے قریب ہی رہتی تھی، تو اگر جسم مطلب گل سڑ گیا، ختم ہو گیا، تو یہ روح کے حصے بے گھر ہو جاتے۔ بالکل، ہمیشہ کے لیے بھٹک جاتے، اور پھر آفٹر لائف یعنی موت کے بعد کی زندگی وہ ختم۔ اوہو، تو جسم کو بچانا لازمی تھا، یہ روح کی بقا کی ضمانت تھی۔ ممی بنانا وہ ایک ضرورت تھی آخرت کے سفر کے لیے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ تو یہ کرتے کیسے تھے؟ یہ عمل تھا کیسا؟ مضمون کہتا ہے بڑا محتاط کام تھا۔ جی ہاں، بہت زیادہ منظم اور احتیاط والا کام تھا۔ اس میں مہارت بھی چاہیے تھی اور علم بھی۔ سب سے پہلے تو وہ دماغ نکالتے تھے ناک کے ذریعے۔ ناک سے؟ وہ کیسے؟ اکثر ایک لمبا سا ہک جیسا اوزار ہوتا تھا، اس سے وہ دماغ کو زیادہ اہم نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، دل کا کیا کرتے تھے؟ ہاں، دل کو وہ وہیں چھوڑ دیتے تھے جسم کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے ذہانت کا، جذبات کا، یادداشت کا مرکز مانتے تھے، اور آخرت میں جب حساب کتاب ہونا تھا نا، تو اسی دل کا وزن ہونا تھا۔ بالکل اسی دل کا وزن ہوتا تھا۔ اور باقی اعضاء جیسے جگر، پھیپھڑے؟ ہاں، جگر، پھیپھڑے، معدہ، آنتیں، ان سب کو احتیاط سے نکالا جاتا تھا۔ انہیں دھو کر پھر الگ سے محفوظ کرتے تھے۔ الگ سے؟ کہاں؟ انہیں خاص مرتبانوں میں رکھتے تھے، کینوپک جارز کہلاتے ہیں۔ اچھا، سنا ہے ان کے بارے میں۔ جی، ان کے ڈھکن اکثر دیوتاؤں کے سروں جیسے ہوتے تھے جو ان اعضاء کی حفاظت کرتے تھے۔ صحیح۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اعضاء نکل گئے، دل وہی ہے۔ اس کے بعد اصل کام شروع ہوتا تھا، جسم کو خشک کرنے کا۔ ہاں، وہ نیٹرن نمک کا ذکر تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ نیٹرن ایک قدرتی مکسچر تھا جو مصر میں کافی ملتا تھا۔ اس میں سوڈیم کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ زیادہ ہوتا تھا، تھوڑا عام نمک بھی۔ تو یہ کام کیسے کرتا تھا؟ اس کی خاصیت تھی کہ یہ نمی کو بہت تیزی سے جذب کرتا تھا۔ اچھا، اور ساتھ میں جراثیم بھی مارتا تھا، تو گلنے سڑنے کا عمل رک جاتا تھا۔ جسم کو پورا نیٹرن کے ڈھیر میں دبا دیتے تھے۔ کتنے دن کے لیے؟ تقریباً 40 دن تک۔ 40 دن؟ جی، اس سے جسم بالکل سوکھ کر سخت ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جب جسم سوکھ گیا؟ پھر اسے صاف کرتے تھے اور خوشبودار تیل اور ریزن یعنی گوند وغیرہ لگاتے تھے۔ وہ کیوں؟ تاکہ جلد تھوڑی نرم رہے اور مزید محفوظ ہو جائے۔ پھر آتا تھا سب سے مشہور مرحلہ، پٹیاں لپیٹنے کا۔ بالکل، جسم کو کتان یعنی لینن کی پٹیوں میں لپیٹنا۔ یہ بھی بہت لمبا اور تفصیل والا کام تھا۔ کتنی پٹیاں لگتی ہوں گی؟ سینکڑوں میٹر، تہہ در تہہ احتیاط سے لپیٹتے تھے، اور اکثر ہر تہہ کے بیچ میں گوند یا ریزن لگاتے تھے تاکہ وہ چپک جائیں۔ اس میں بھی کئی دن لگ جاتے ہوں گے؟ ہاں، کئی دن لگ سکتے تھے۔
اور اسی دوران وہ تعویذ بھی رکھتے تھے جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. جی بالکل. لیکن اس سے پہلے آپ نے ورچوئل ان ریپنگ کی بات کی تھی. وہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے ہمیں کیا نیا پتا چلا ہے؟ دیکھیں، کمال یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، جیسے سی ٹی اسکین یا MRI، ہاں یہ ہمیں ممی کو بغیر کھولے، بغیر نقصان پہنچائے اندر تک دیکھنے دیتی ہے. پہلے تو بس کھولنا ہی پڑتا تھا. عمر، جنس، قد کا اندازہ تو ہے ہی، اکثر موت کی وجہ بھی پتہ چل جاتی ہے. واقعی؟ جی، کوئی بیماری، ٹوٹی ہوئی ہڈی، دانتوں کا مسئلہ، یہ سب نظر آ جاتا ہے. اور وہ تعویذ؟ ہاں، وہ بھی. پٹیوں کے نیچے چھپے ہوئے تعویذ، وہ کہاں رکھے ہیں، کس شکل کے ہیں، کس چیز کے بنے ہیں، یہ سب اندازہ ہو جاتا ہے. کوئی مثال دیں گے؟ جی، جیسے ایک فرعون کی ممی کو ورچولی کھولا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے دل کے اوپر ایک خاص سونے کا تعویذ رکھا تھا. اچھا. اور وہ مردوں کی کتاب کے ایک خاص منتر سے جڑا ہوا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہمیں ان کی رسموں اور عقیدوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. یہ تو واقعی زبردست ہے. مطلب تاریخ کو محفوظ بھی رکھو اور جانو بھی. بالکل، احترام اور سائنس دونوں ساتھ ساتھ. اچھا، تو واپس ان تعویذوں پر آتے ہیں جو پٹھیوں کے درمیان رکھے جاتے تھے. ان کی کیا اہمیت تھی؟ آپ نے کہا ان کا تعلق مردوں کی کتاب سے تھا، تو یہ صرف سجاوٹ نہیں تھے؟ نہیں، سجاوٹ سے بہت بڑھ کر تھے. ہر تعویذ کا ایک خاص مقصد تھا. کیا مقصد؟ حفاظت، طاقت، صحت، یا مرنے والے کو آفٹر لائف میں جو خطرے پیش آنے تھے ان سے بچانا. اچھا. ان کی شکلیں بھی الگ الگ تھیں، کبھی دیوتاؤں کی مورتیاں، کبھی مقدس جانور جیسے وہ اسکیرب. جی، وہ دوبارہ جنم کی علامت تھا؟ جی، وہ دوبارہ جنم کی علامت تھا. کبھی آنکھ کا تعویذ، اجٹ آئے، وہ حفاظت اور شفا کے لیے تھا، یا آنکھ جو زندگی کی علامت ہے. تو یہ بہت سوچ سمجھ کر رکھتے ہوں گے کہ کون سا کہاں رکھنا ہے. بالکل، ان کا انتخاب اور ان کی جگہ دونوں بہت اہم تھے. اور ان کا مردوں کی کتاب سے کیا تعلق تھا؟ اکثر مردوں کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا کہ کون سا تعویذ کہاں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ کون سا منتر پڑھنا ہے تاکہ وہ کام کرے. اچھا، جیسے دل کی جگہ پر اکثر دل کی شکل کا اسکیرب رکھتے تھے، ہارٹ اسکیرب. اس پر ایک منتر لکھا ہوتا تھا جو دل کو کہتا تھا کہ بھئی جب آخرت میں تمہارا وزن ہو تو مرنے والے کے خلاف گواہی مت دینا. یعنی یہ تعویذ ایک طرح کی روحانی ٹیکنالوجی تھے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، جنہیں مردوں کی کتاب کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جاتا تھا. تو پھر یہ مردوں کی کتاب خود کیا تھی؟ کیا یہ کوئی ایک کتاب تھی جیسے قرآن یا بائبل ہوتی ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی سٹینڈرڈ کتاب نہیں تھی. یہ اصل میں بہت سارے منتروں، دعاؤں اور جادوئی فارمولوں کا مجموعہ تھا. اچھا. جو پپائرس کے رولز پر لکھے ہوتے تھے. اس کا اصل مصری نام بھی دلچسپ تھا، روپرت ایم ہیرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کچھ یوں بنتا ہے، دن میں ظاہر ہونے کے لیے اقوال یا باہر آنے کے لیے منتر. باہر کہاں آنے کے لیے؟ مقصد یہ تھا کہ مرنے والے کو آفٹر لائف کے خطرناک سفر میں گائیڈ کیا جائے تاکہ وہ آزمائشوں سے گزر سکے، بری طاقتوں کو ہرا سکے، دیوتاؤں کے سامنے کامیاب ہو اور آخر میں ایک اچھی ہمیشہ کی زندگی پا سکے. تو یہ گائیڈ بک جیسی تھی آخرت کے لیے؟ ہاں بالکل، ایک روحانی گائیڈ بک. مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ پادری لوگ مدد کرتے تھے یہ منتخب کرنے میں کہ کون سے منتر شامل کیے جائیں. تو کیا ہر کتاب مختلف ہوتی تھی؟ جی ہاں، کافی حد تک. کچھ بنیادی منتر تو شاید سب میں ہوتے ہوں گے، لیکن کتاب کتنی لمبی ہے، کتنے منتر ہیں، تصویریں کیسی ہیں، یہ سب مرنے والے کی سماجی حیثیت اور پیسے پر منحصر تھا. یعنی فرعون کی کتاب ایک عام آدمی کی کتاب سے بہت مختلف ہوتی ہوگی؟ بہت زیادہ. فرعونوں اور امیر لوگوں کی کتابیں بہت لمبی، خوبصورت تصویروں والی، مہنگے پپائرس پر لکھی ہوتی تھیں. غریب آدمی کے لیے شاید چند ضروری منتروں والا چھوٹا سا رول ہوتا ہوگا. تو یہ تو بڑی ذاتی قسم کی چیز بن گئی. بالکل، ہر ایک کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق. لیکن اگر یہ اتنی ذاتی تھیں اور مہنگی بھی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی کتابیں دوسروں سے زیادہ اچھی یا مؤثر سمجھی جاتی تھیں؟ کیا آخرت میں بھی اسٹیٹس کا فرق تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. مقصد تو سب کا ایک تھا، آخرت میں کامیابی. ہاں. لیکن عملی طور پر ایک لمبی، مہنگی، خوبصورت کتاب شاید بہتر تیاری کی نشانی سمجھی جاتی ہو. یہ اس کتاب کے دوہرے کردار کو دکھاتا ہے. دوہرا کردار کیسے؟ ایک طرف تو یہ خالصتاً روحانی گائیڈ تھی،
اگلے جہان کے راستے بتا رہی تھی۔ ٹھیک۔ دوسری طرف جیسا مضمون میں بھی اشارہ ہے، یہ سماجی حیثیت کی بھی علامت تھی۔ سماجی حیثیت کی علامت یعنی؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت شاندار مردوں کی کتاب ہے تو یہ صرف یہ نہیں دکھاتی کہ آپ کتنے دیندار ہیں، بلکہ یہ بھی کہ آپ دنیا میں کتنے امیر، پڑھے لکھے اور اہم آدمی تھے۔ اچھا، تو اگر ہم بڑے منظر میں دیکھیں تو یہ دکھاتا ہے کہ کیسے مصر میں مذہب، عقائد اور ان سے جڑی چیزیں وہ سماجی حیثیت اور طاقت کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی تھیں۔ آپ کی آخرت کی تیاری آپ کی دنیاوی پوزیشن کا عکس تھا۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے، اور یہ سماجی فرق ہمیں اگلے نقطے پر لے جاتا ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ شروع میں یہ ممی بنانا اور مردوں کی کتاب وغیرہ یہ سب صرف فرعونوں کے لیے تھا۔ جی بالکل، بہت پرانے زمانے میں، خاص طور پر اولڈ کنگڈم میں، یہی خیال تھا کہ صرف فرعون ہی دیوتا بن سکتا ہے، وہی ستاروں میں جا سکتا ہے یا سورج دیوتا را کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ اسی لیے وہ بڑے بڑے احرام صرف فرعونوں کے ہیں؟ بالکل، گیزا کے احرام وہ اسی لیے تھے، اور ممی بنانے کی سب سے پیچیدہ رسمیں بھی انہی کے لیے تھیں۔ تو پھر یہ چیزیں عام لوگوں تک کیسے پہنچیں؟ یہ جو جمہوری ہونے کی بات ہے، یہ کیسے ہوا؟ کیا واقعی ایک عام کسان بھی ممی بنوا سکتا تھا؟ دیکھیں، جمہوری شاید ایک نسبتی لفظ ہے، یہ تبدیلی دھیرے دھیرے آئی، مڈل کنگڈم کے دوران شروع ہوئی، اور نیو کنگڈم تک یہ خیال کافی پھیل گیا تھا کہ صرف فرعون نہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی۔ جی دوسرے لوگ بھی، اگر وہ اچھی زندگی گزاریں اور صحیح رسمیں ادا کریں تو وہ بھی موت کے بعد دیوتا اوسائرس کی دنیا میں اچھی زندگی پا سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی آئی کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاید مرکزی حکومت کمزور ہوئی ہو، مقامی گورنر زیادہ طاقتور ہو گئے ہوں، مذہبی سوچ بدلی ہو، لوگ یہ ماننے لگیں کہ اوسائرس جو خود مر کر زندہ ہوا تھا وہ سب نیک لوگوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ اچھا۔ تو اس سے پہلے امیر لوگوں میں، پھر درمیانے طبقے میں، حتیٰ کہ کاریگروں کسانوں میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی ممی بنوائیں، اپنی حیثیت کے مطابق مردوں کی کتاب لیں۔ لیکن ظاہر ہے ان کی ممی یا کتاب فرعون جیسی تو نہیں ہوتی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں، بہت سادہ ہوتی تھی، لیکن بنیادی عقیدہ وہی تھا، موت کے بعد زندگی ممکن ہے۔ تو ہاں، یہ جمہوریت محدود تھی، سٹیٹس کا فرق تھا، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی سماجی اور مذہبی تبدیلی تھی۔ اس سے واقعی یہ سمجھ آتا ہے کہ عقائد کیسے پھیلتے ہیں، کیسے بدلتے ہیں، اور اس تبدیلی کا مصر پر گہرا اثر پڑا ہوگا۔ یقیناً، لوگوں کی زندگی کا مقصد بدل گیا، آخرت کی تیاری اہم ہو گئی، اور معیشت پر بھی اثر پڑا۔ معیشت پر کیسے؟ ارے بھائی، ممی بنانے والے ماہرین، پادری، مردوں کی کتاب لکھنے والے کاتب، مقبرے بنانے والے، تعویذ بنانے والے، ایک پوری انڈسٹری بن گئی۔ صحیح کہا۔ یہ دکھاتا ہے کہ مذہب کیسے معاشرے اور معیشت کو شکل دیتا ہے۔ بالکل۔ مضمون میں ایک اور تھوڑی قیاس آرائی والی لیکن دلچسپ بات بھی ہے جی۔ کہ شاید یہ مصری عقائد صرف مصر تک نہیں رہے، بلکہ بعد میں آنے والے مذاہب اور ثقافتوں پر بھی اثر انداز ہوئے ہوں۔ ہاں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کافی بحث ہوتی ہے، لیکن یہ اہم ہے کہ مضمون اسے قیاس آرائی ہی کہتا ہے۔ کیوں؟ ثبوت نہیں ہے؟ براہ راست بالکل واضح ثبوت ملنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسی چیزوں کا۔ تہذیبیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں، خیالات سفر کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت کرنا کہ فلاں خیال ٹھیک یہاں سے وہاں گیا، وہ مشکل ہے۔ تو پھر اس قیاس آرائی کی بنیاد کیا ہے؟ کون سی باتیں ہیں جو لگتا ہے مصر سے آگے گئی ہوں گی؟ کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو روح کا لافانی ہونا، یہ خیال اور جگہوں پر بھی تھا، لیکن مصریوں نے جس طرح اسے مرکز بنایا وہ غیر معمولی تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، موت کے بعد حساب کتاب کا تصور، وہ دل کا وزن ہونا۔ ہاں، سچائی کے پنکھ کے مقابلے میں۔ جی، یہ نیکی بدی کے نتیجے کا ایک بہت ابتدائی خیال ہے۔ تیسرا، ایک باقاعدہ آفٹر لائف کا نقشہ، جس میں جنت بھی ہو اور سزا بھی۔ یہ چیزیں ہمیں بعد کے ابراہیمی مذاہب میں، یہودیت، عیسائیت، اسلام میں، جی ہاں، اور یونانی فلسفے میں بھی کسی نہ کسی شکل میں نظر آتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مشترکہ انسانی سوالات ہوں جن کے جواب مختلف جگہوں پر ملتے جلتے نکل آئے ہوں۔ تاہم مصری تہذیب جتنی پرانی تھی، جتنی وسیع تھی، اور ان کا مذہبی نظام جتنا گہرا تھا، یہ سوچنا عجیب نہیں کہ ان کے خیالات نے آس پاس کی دنیا اور آنے والی نسلوں پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ڈالا ہوگا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے دیکھا کہ ممی بنانا صرف جسم بچانا نہیں تھا،
یہ روح کی بقا کی ضمانت تھی جس میں مذہب اور سائنس دونوں کا دخل تھا۔ جی ہم نے مردوں کی کتاب کو سمجھا جو آخرت کی گائیڈ بھی تھی اور سماجی حیثیت کا نشان بھی۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے آفٹر لائف کا خیال فرعونوں سے نکل کر عام لوگوں تک پہنچا، اگرچہ فرق پھر بھی رہا۔ جی ہاں۔ اور آخر میں ہم نے ان عقائد کے ممکنہ دیرپا اثرات پر بات کی جو شاید آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوں۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تہذیب کی تصویر بناتے ہیں جو زندگی سے زیادہ موت اور اس کے بعد کیا ہوگا اس پر فوکس تھی۔ بالکل، اور شاید یہی چیز انہیں آج بھی اتنا مسحور کن بناتی ہے۔ یہ سارے مصری طریقے اپنی تمام تفصیل اور پیچیدگی کے ساتھ ہمیں انسان کی اس پرانی کوشش کی یاد دلاتے ہیں، موت کے خوف پر قابو پانا، زندگی کو معنی دینا اور ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش۔ ہر تہذیب نے ان سوالوں سے نپٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن مصریوں نے جس طرح منظم طریقے سے اتنے وسائل لگا کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی، احرام، ممیاں، مردوں کی کتاب، وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ صحیح۔ ان کا پورا سسٹم اس یقین پر تھا کہ موت خاتمہ نہیں، ایک تبدیلی ہے، ایک دہلیز ہے جس کی تیاری کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ یہ واقعی ایک طاقتور سوچ ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم 21ویں صدی میں اپنی موت، اپنی لیگیسی یا یہ جو ڈیجیٹل ہمیشگی کی باتیں ہوتی ہیں، جی، ہماری یہ فکریں ان قدیم مصریوں کے اس پورے منظم، مادی اور روحانی نظام سے کیسے مختلف ہے؟ کیا ان کی کوششیں عجیب ہونے کے باوجود ہماری آج کی بے یقینی سے زیادہ پر امید تھیں؟ دلچسپ سوال ہے۔ یا شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کیسے ماضی سے ہمارے تعلق کو بدل رہی ہے، جیسے یہ ورچوئل ان ریپنگ ہمیں ممیوں کو نئے طریقے سے سمجھا رہی ہے۔ جی، تو مستقبل میں کون سی نئی ٹیکنالوجی ماضی کے کون سے راز کھولے گی، اور وہ ہماری اپنی زندگی اور موت کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدلے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، غور طلب نکات ہیں۔